علم حاصل کرو خواہ آپ کو چین کیوں نہ جانا پڑے. ہماری ایک بچی جو ہے وہ کوریا کھیل کر آئی. آج ہمارے بچے زمین پہ رہ کے آسمان کی بات کرتے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ بہت قابل ہیں. تو بہت اچھے عہدوں پر ویمن یونیورسٹی کی طالبات کام کر رہی ہیں. ہم بہت سی تبدیلیوں کے بعد اب بہت اچھے ٹریک پر چل رہے ہیں. ہمارے بچے ترکی جا رہے ہیں, چائنا جا رہے ہیں یا کسی بھی دوسرے ملک, تو وہاں کی زبان سیکھنے کے لیے چند معذرکار ہوتے ہیں. ترکی سے, چائنا سے بچے باقاعدہ اردو پڑھنے آتے ہیں. اردو ان کو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے اردو پڑھنے کا؟ سر لینگویج ہے. اتنا جدید نظام تعلیم آ چکا ہے کہ اب آپ کو چین جانے کی ضرورت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام پوڈ کاسٹ ود عامر شہزاد, آپ کا میزبان عامر شہزاد آپ کی خدمت میں حاضر اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہے. ناظرین کرام, کہا گیا کہ علم حاصل کرو خواہ آپ کو چین کیوں نہ جانا پڑے. اب یہ اس وقت کی بات ہے جب نہ کوئی آسائشیں تھیں, نہ کوئی سہولیات تھیں. چین جانا یعنی ایک دور افتادہ علاقے میں جانا ایک آسان کام نہیں تھا, مگر علم کی خاطر. علم ایک ایسا راستہ ہے جو آپ کو روشنی بھی دکھاتا ہے, آپ کو راستہ بھی دکھاتا ہے. کہا گیا کہ آپ چین تک چلے جائیں, علم حاصل کریں. یعنی علم کی اہمیت اور افادیت کو اس سینٹینس نے اور واضح کر دیا. آج پاکستان علم کی دنیا میں کہاں کھڑا ہے, دوسری دنیا میں علم کہاں تک پہنچا ہوا ہے, اس کے کمپٹیشن میں ہم کہاں ہیں, ہمارے بچے اس وقت کیا پڑھ رہے ہیں. میں یہ بھی کہتا ہوں برملا کہ ہم بہت سی تبدیلیوں کے بعد اب بہت اچھے ٹریک پر چل رہے ہیں. آج جدید علوم ہمارے پاس ہیں, جدید تعلیم ہمارے پاس ہے. آج ہمارے بچے زمین پہ رہ کے آسمان کی بات کرتے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ بہت قابل ہیں, ہماری یونیورسٹیز بہت اچھی ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ ایک ایسی مہمان ہے, ملتان کی پہلی ویمن یونیورسٹی, اس کی وائس چانسلر ہمارے ساتھ ہیں. بڑی شاندار شخصیت ہیں, بہت اچھا بولتی ہیں, بہت اچھی ایڈمنسٹریٹو ہیں. باقی باتیں ہم انہیں سے کریں گے. ڈاکٹر کلثوم پراچا, خوش آمدید جی. شکریہ بہت بہت. آپ تشریف لائے, مجھے بہت اچھا لگا. آپ نے وقت دیا, ہمارے دیکھنے والوں کو انشاءاللہ بہت سر آپ کی معلومات افزا جو ہے انفارمیشن جانے والی. جی ممنون ہیں سر آپ کے کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا. ڈاکٹر صاحبہ, انٹرو میں جیسے میں نے عرض کیا ہے, جی جی ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں دنیا کے, اگر ہم جدت کی طرف دیکھتے ہیں, ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ سر الحمدللہ پہلے جو ہے ہمارا بہت زیادہ فرق تھا جدید تعلیم سے, دنیا بہت آگے تھی. لیکن اس وقت الحمدللہ کہ پاکستان جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنے سلیبس بھی بدل چکا ہے. ہم ایک ہی نصاب, ہماری گورنمنٹ کی کاوشوں سے اور اساتذہ کی کوشش سے اب ہم نے وہ سلیبس مرتب کر لیے ہیں. ایک نصاب ہے کہ ہم آن لائن لرننگ بھی کر سکتے ہیں, اور ہم اپنے اس جدید ٹیکنالوجی بھی استعمال کر رہے ہیں, اور ہم اپنی یونیورسٹیز کالج کو بہترین مقام پر لے آئے ہیں. اور انشاءاللہ اگر اسی طریقے سے ہم کوشش جاری رہی تو ایک دن ضرور آئے گا کہ ہم دنیا میں عالمی سطح پر تعلیم ایجوکیشن میں مقابلہ کر سکیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ انشاءاللہ. اور وقت زیادہ دور نہیں ہے. میں نے جیسے کہا نا کہ اب ہمیں بڑے قابل اساتذہ ہیں. میں اگر آپ کی مثال دوں تو ایک بہت بڑی مثال ہے. آپ ماشاءاللہ سے وائس چانسلر ہیں. کتنے بڑے ادارے کو ہینڈل کرنا, اس کا ہیڈ ہونا اور ساری چیزوں کو دیکھنا, یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. ویمن یونیورسٹی ملتان میں اس وقت ایک بہت اہم ادارہ ہے. کیا تعداد ہوگی ماشاءاللہ سے ہمارے طالب علموں؟ سر ہمارے پاس 10,000 سے زائد طالبات ہیں جو خالصتاً ہمارا ویمن یونیورسٹی ہے. اساتذہ بھی اور طالبات بھی, نہ کوئی مرد استاد ہیں, نہ کوئی مرد بچہ لڑکا کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہے. تمام کی تمام خواتین ہیں. لیکن آپ ابھی گزشتہ دنوں میں ہم نے 22-23 کو گرینڈ گالا کیا ہے. ہماری بچیوں نے ہمہ قسم کے کھیل پیش کیے, اور کراٹوں میں اور تمام گیمز میں, کرکٹ میں, یعنی کہ وہ انہوں نے عالمی ریکارڈ بنائے ماشاءاللہ. ہماری ایک بچی جو ہے وہ کوریا کھیل کر آئی. تو اس طریقے سے ہم الحمدللہ اس لحاظ سے بھی آگے ہیں. اور ہماری بچیاں ابھی چائنا اسکالرشپ میں پورے پاکستان سے چند بچے گئے, جس میں ہماری بھی 3 ویمن یونیورسٹی ملتان کی 3 طالبات نے حصہ لیا, سلیکٹ ہوئی باقاعدہ. تو میں اس میں گالا میں ہماری ایلومنائز کا دراصل یہ فنکشن تھا, تو بہت اچھے عہدوں پر ویمن یونیورسٹی کی طالبات
کام کر رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اساتذہ بھی بہت محنت کر رہی ہیں اور اپنی بھرپور کوشش سے بچیوں کو نکھار رہے ہیں, اور ہماری طالبات بھی ایسی ہیں ماشاءاللہ کہ وہ کسی سے کم نہیں. واہ واہ, بہت اچھے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک میں اہم سوال کرنے جا رہا ہوں. ہمارے بچے یا بچیاں جب یہاں سے باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, ہائر ایجوکیشن کے لیے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے, تو وہ کہا جاتا ہے کہ ان کو 1 سال کا بیس پیریڈ جو ہے وہ کرنا ہے آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. وجہ ان سے پوچھی جائے, وہ کہتے ہیں چونکہ آپ تھرڈ ورلڈ کنٹری سے آئے ہیں, انڈیا سے آئیں, بھلے آپ پاکستان سے آئیں, ایسے کسی بھی ملک سے, بنگلہ دیش اور کہیں, تو 1 سال آپ کو یہاں یعنی خام خواہ کی تعلیم حاصل کرنی ہے ان کے برابر آنے کے لیے جو ہمارے بچے پہلے سے پڑھ رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ سر دراصل پہلے ایسا تھا کہ ہمارا گیپ تھا کافی, لیکن اب ایسا نہیں ہے. دراصل وہ جو ٹائم پیریڈ لیتے ہیں وہ زبان کے لیے لیتے ہیں. جیسے وہ ہمارے بچے ترکی جا رہے ہیں, چائنا جا رہے ہیں یا کسی بھی دوسرے ملک, تو وہاں کی زبان سیکھنے کے لیے چند ماہ درکار ہوتے ہیں تاکہ وہ ہر چیز کو سمجھ سکیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو ابجد سے وہ پڑھاتے ہیں کہ جی, ایسا نہیں ہے. ہمارے بچے ماشاءاللہ ان کے مقابلے پر ہیں, لیکن زبان کا آپ کو پتہ ہے فرق ہے, تو وہ سیکھنے کے لیے چند ماہ, صرف 3 سے 4 ماہ چاہیے ہوتے ہیں, اور بچیاں انہی کے ملک میں ان سے زیادہ نمبر لے جاتی ہیں. اس کی بہت سی مثالیں, میری اپنی بچیاں ویمن یونیورسٹی ملتان کی بچیاں گئی ہوئی ہیں, اور چائنا میں ان کی رپورٹ جو آئی ہے وہ جتنی بچیاں ان سب سے آگے ہیں ماشاءاللہ. کارکردگی بہترین. محنت تو ہماری بہت اچھی ہے جی, ہماری بچیاں, ہمارے بیٹے بیٹیاں محنتی ہیں جی بالکل, اور وہاں جب چلے جاتے ہیں تو پھر انہی کے بچوں سے جیت جاتے ہیں, ان سے آگے ایک سٹیپ آگے نظر آتے ہیں, اور پاکستان کا سر جو ہے ماشاءاللہ بلند ہوتا ہے, فخر سے بلند ہو جاتا ہے. الحمدللہ. ہم یعنی جو ایک اس سے پہلے ہمارے دور میں ایک تعلیمی نظام تھا کہ آپ سائنس میں پڑھ رہے ہیں, آپ آرٹس میں پڑھ رہے ہیں, ابھی بہت سی تبدیلیاں نظر آتی ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے جب بچے آتے ہیں یونیورسٹیز میں, کالجز سے پڑھ کے یا اسکول سے پڑھ کے مطلب کالجز میں آتے ہیں, کیا ابھی بھی انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ سائنس پڑھیں, آپ آرٹس پڑھیں, یا آپ کسی اور طرف چلا گیا نظام؟ نہیں سر, اب تو سوشل سائنس ہے, لائف سائنس جو بھی ہے, میٹیریل سائنس, اس تمام بچے ایکول ہیں. بلکہ بعض اوقات بچے جو ہیں, اب جو چائنا گئے وہ ایک بچی انگلش کی ہے, ایک سائنس کی بچی ہے, ایک سوشل سائنس کی ہے, تو تمام ایکول ہیں, ٹیسٹ دیتی ہیں اور آگے نکلتی ہیں. تو اب وہ کوئی فرق نہیں ہے جتنا محنت کا, کیونکہ جدید تعلیم تمام سسٹمز میں ہے, تمام ہمارے جتنے بھی ہیں ڈپارٹمنٹس, تمام میں AI بھی ہے, کمپیوٹر سائنس بھی ہے, ان کو باقاعدہ 2 سیمسٹرز میں پڑھایا جاتا ہے, تفہیم قرآن بھی ہے, لینگویج بھی ہے. تو مراد اب وہ جو بہت بڑا گیپ تھا وہ فل ہونے لگا ہے الحمدللہ. گیپ کو مٹنا بھی چاہیے. جی, اب گیپ فل. اچھا, ہمارے ہی بچے باہر جاتے ہیں پڑھنے, ایسا بھی ہوتا ہے کہ باہر کے بچے یہاں پڑھنے آئے ہماری یونیورسٹی؟ بالکل, ہماری تمام پاکستان کی یونیورسٹیز میں ہیں, باہر کے بچے ہیں, ہمارے مختلف صوبوں سے تو آتے ہیں, باہر سے بھی آتے ہیں, چائنا سے بھی آتے ہیں, ترکی سے بھی آتے ہیں. اور آپ اگر کسی ویمن یونیورسٹی ملتان میں پچھلے سال تو 2 بچے تھے, اس سال کوئی ہمارا فارن کا بچہ نہیں ہے, لیکن پاکستان کی دیگر یونیورسٹیز میں بہت بچے ہیں, بہت بچے. اردن سے بھی آئے جی, BZU میں ہیں, فاطمہ جناح میں ہیں, پنجاب میں تو بہت بچے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے, وہ بچے بھی آتے ہیں. بعض لوگ اردو پڑھنے آ رہے ہیں, ہمارے ترکی سے, چائنا سے بچے باقاعدہ اردو پڑھنے آتے ہیں. جی, اردو ان کو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے اردو پڑھنے کے؟ سر لینگویج ہے, ادب ہے. مطلب صرف لٹریچر اور لینگویج اور ادب کے طور پہ پڑھتے ہیں, یا پاکستان میں کوئی موقع ملتا ہے اس کے اوپر کو کام کرنے کا؟ سر کیونکہ باہر کی تعلیم میں تو لوگ پھر فائدہ بھی اٹھاتے ہیں نا. نہیں سر, یہاں پہ بھی رہ جاتے ہیں وہ لوگ جہاں پر کام کرتے ہیں. ابھی ہمارا ادھر کلچر پہ کام ہو رہا تھا, گھنٹہ گھر میں تھاپ کے ذریعے جو گھنٹہ گھر کو ڈیکوریٹ کیا گیا جی, اس میں فارن سے آئے ہوئے لوگوں نے بھی حصہ لیا, اور وہ یعنی کہ دلچسپی ہے کلچر میں, ورثہ میں. تو جو لوگ ہیں تو پاکستان آتے ہیں, انہیں بھی ماشاءاللہ. اچھا, یونیورسٹی میں ماشاءاللہ سے کتنی فیکلٹیز ہیں جو اس وقت فعال ہیں؟ جی, ہمارے پاس تقریباً 190 کے قریب اساتذہ ہیں. اچھا جی الحمدللہ جی, اور ان میں سے اکثریت PhD ہیں. واہ واہ, زبردست. پڑھے لکھے ہاتھوں میں ہیں ہمارے بچوں کے مستقبل, تو یہ پھر ظاہر ہے یقیناً
آگے جا کے کہیں نہ کہیں یہ ہمارے لیے. بالکل ہماری فیکلٹی بہت محنتی، میری ویمن یونیورسٹی کی بہت محنتی فیکلٹی ہے. بچوں کو ایسے ڈیڈیکیشن سے پڑھاتے ہیں، بالکل ماؤں کی طرح، جیسے مائیں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھتے ہیں. ہم تو مربی ہیں. میں خود بھی کلاس لیتی ہوں الحمدللہ. جی میں وائس چانسلر طرف آ بھی رہا تھا ابھی کہ آپ خود بھی پڑھاتی ہیں. جی 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 سر. میں تو ویسے آپ نے اپنے لیے یہ شعبہ، یا میں آپ کی ذات کی طرف آ رہا ہوں، کیونکہ ایک وائس چانسلر ڈاکٹر کلثوم پراچا ہیں، ایک ڈاکٹر کلثوم پراچا بھی ہیں، تو انسان کی اپنی ذات بھی ہوتی ہے. تو آپ نے کیسے کیوں منتخب کیا، تدریس کا شعبہ کیوں منتخب؟ سر مجھے بچپن سے شوق تھا استاد تھا. پہلے گھر میں تھا؟ نہیں، پراچا فیملی جو ہے وہ بزنس میں زیادہ سب بزنس کرتے ہیں. میرے بھائی بھی بزنس کرتے ہیں، میرے بچے بھی بزنس کرتے ہیں. تو مجھے بچپن سے ہی شوق تھا کہ میں استاد بنوں گی. جی. اور ہم 7 بہن بھائی ہیں، تو ان میں سے صرف میں نے سوشل آرٹس میں کیا، سب سائنس کی طرف گئے. میں نے شروع 9th میں ہی اسلامک اسٹڈیز رکھ لی تھی، اسلامیات اختیاری، اور میں اسی کو لے کر آگے بڑھی. آپ دیکھیں کہ میں نے 8th کے بعد بچے کی کیا سوچ ہوتی ہے، لیکن میں نے یہی سوچ رکھا تھا کہ میں اسلامیات ہی رکھوں گی. اللہ تعالیٰ نے مجھے الحمدللہ شعور دیا تھا. تو میں اپنے سب بہن بھائی، میرا 5واں نمبر ہے بہن بھائیوں میں، لیکن سب سائنس کی طرف سے گئے، چھوٹے بڑے. میں نے صرف آپ نے اسلامیات میں نے سوشل سائنس. تو استاد کے طور پہ آپ نے خود کو کیسا پایا ہے؟ سر میری جو آئیڈیل استاد ہیں، جن کو آج بھی میں اپنا پیر و مرشد بھی مانتی ہوں، اور میرا وہ ماڈل ہیں، مسز تسنیم صدیقی ہیں. اچھا، ماشاء اللہ. وہ میں نے اپنے PhD کے تھیسس میں بھی ان کا ذکر کیا، اور میں ابھی بھی ہمیشہ ان محبت سے ذکر کرتی ہوں ان کا. وہ بہت عظیم شخصیت ہیں. میں نے ان کو اپنا رول ماڈل بنایا. سر وہ جب کالج میں مجھے پڑھاتی تھیں، ادھر یہ ڈگری کالج میں، ادھر ایلومنائی بھی ہوں، یہاں کی ایلومنائی ہوں. تو میں ان کو دیکھتی تھی کہ وہ بڑی محبت سے پڑھاتی تھیں اور بچوں کی تربیت کرتی تھیں. میں ان سے بہت متاثر ہوئی، اور میں نے سوچا کہ میں بھی ایسی ہی استاد بنوں گی. اور پھر میں الحمدللہ کوشش ہے. جی بہت زیادہ. اس کے تحت آپ نے ماشاءاللہ سے، اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا، ایک بات کوئی سوچے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا راستہ دے دے، تو یہ کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی. مسز تسنیم صدیقی بجائے خود ایک بہت اچھی استاد ہے. میری استاد لائف گزار رہی ہے ماشاءاللہ سے. آپ کی استاد ہے تو پھر اچھی ہوئی نا. جی وہ نہیں، وہ بہت اچھی ہیں. مجھے اعزاز حاصل ہے کہ وہ میری استاد ہیں. آج کل وہ شاعری کرتی ہیں ماشاءاللہ سے. ابھی ان کی ایک کتاب کی بھی پچھلے دنوں کوئی رونمائی کا سلسلہ تھا، آپ نے بڑا اچھا خطاب کیا تھا اس کے اوپر. تو سر بہت ماشاءاللہ شاندار. استاد سے انسپائر ہونا اور استاد کے مطلب اس کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنا. زمانہ بھی ایک استاد ہے، بہت کچھ سکھاتا ہے، لیکن جو استاد باقاعدہ آپ کو سکھاتا ہے، جو آپ کو لکھنا پڑھنا سکھاتا ہے، وہ کتنا خوش ہوتا ہوگا. آپ کو جب ان سے ملاقات ہوتی ہوگی تو وہ خود ایک فخر محسوس کرتی ہوں گی. سر مجھے بھی بہت خوشی ہوتی ہے، انہیں بھی بہت فخر محسوس ہوتا ہے. سر میرے اپنے اسٹوڈنٹس، چاہے وہ میرے ڈپارٹمنٹ کے ہیں یا یونیورسٹی کے ہیں، والہانہ محبت کرتی ہیں. اب یقین کریں کہ جب بچیاں مجھ سے ملتی ہیں تو ایسے کانپ رہی ہوتی ہیں، اور میں انہیں گلے لگاتی ہوں کہ میں ان کی ماں بھی ہوں. میں نہیں دیکھتی کہ میں VC ہو گئی ہوں یا فلاں. میں کہتی میں ایک استاد ہوں. اور آپ کبھی دیکھیے گا میری یونیورسٹی میں یا تو بچے بھاگ بھاگ کر مجھ سے ملتے ہیں، میرے ساتھ تصویریں بنواتے ہیں اور ہاتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، گلے لگ. تو میں استاد ہوں. ہم استادوں کو اپنے بچوں کو ایسا فرینڈلی ماحول دینا چاہیے اور ان کی تربیت کرنی چاہیے. آپ یقین کریں بچے سیکھتے ہیں، اپنے استاد کو کاپی کرتے ہیں. اگر ہم انہیں راہ راست پر لائیں، ہم انہیں اچھی باتیں کریں اور ان کی تربیت کریں، تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ ہم سے نہ سیکھیں. کیا بات ہے. اچھا، میں نے کہا نا جیسے زمانہ استاد ہے، ایک ہمارا استاد ہوتا ہے باقاعدگی سے. آپ نے کہا جی بچے مجھ سے اب ماشاءاللہ سے بھاگ بھاگ کر آتے ہیں، مجھ سے ملتے ہیں. تو یہ آپ کی وہ جو ایک آپ کے اندر جو ماں ہے، جیسے اس نے کہا تھا نا کہ ایک پڑھی لکھی ماں مجھے دیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس سوسائٹی کی ایک پڑھی لکھی ماں ہے جو معاشرے کو صحیح خطوط کے اوپر چلا رہی ہیں. میں اس کے لیے آپ کے استاد اور آپ ایک پڑھی لکھی ماں کے طور پر میں آپ کی عظمت کو اپنے اس چینل سے سلام پیش کرتا ہوں. اور بہت شکریہ. آپ سے بڑی خوبصورت باتیں ہوئیں. بڑا دل کرتا ہے اور بہت سی باتیں کریں، علم کی باتیں کریں، لیکن ایک سوال میں ضرور کروں گا. میرا اندازہ ہے کہ آپ کو ادب سے، لٹریچر سے بڑی دلچسپی ہے. جی الحمدللہ. ٹھیک اندازہ؟ جی الحمدللہ، شکر. آپ نے کبھی لکھا بھی ہے خود سے کچھ؟ اصل میں بچپن سے شاعری کرتی ہوں. کیا بات. لیکن میں نے کبھی کسی کو، یعنی کہ ادھر
کوئی کتاب یا پرنٹ شکل میں ایسا نہیں کچھ ہے. نہیں ہے. میں نے اپنے بچوں کی لوری خود لکھی تھی واہ واہ. اور پھر خود ہی دھن بنائی تھی. اچھا آپ کو کچھ اس کا یاد ہے؟ ایک پیس کوئی ایک شعر جی کوئی ایک سنا دیں. میں ویسے اس میں تو نہیں، سر میں نہیں، ویسے میرے چاند ستارے تم ہو، میرے چاند ستارے تم ہو، میری آنگن کی جھلمل ہو. ہاں، یہ لوری آپ نے اپنے بچوں کے لیے لکھی تھی. اس کا آغاز ہی اتنا جاندار ہے، جی سر، پتہ لگ رہا ہے کہ اس کا جو اور سر اختتام وہ ہے. سر، اور 8th میں جب بیت بازی کے مقابلے ہوتے تھے تو وہاں سے مجھے شاعری کا شوق ہوا. تو میں جس گروہ میں ہوتی تھی، کلاس ڈیوائیڈ ہو جاتی تھی نا، کچھ بچے تھے تو میں خود سے شعر بنا لیتی تھی اور کبھی اپنے ہی گروپ کو ہارنے نہیں دیتی تھی. وہاں سے مجھے شاعری کا شوق ہوا. آپ بیت بازی بھی کرتی رہی ہیں. بہت اچھا لگا ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی آمد کا، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ناظرین کرام، ڈاکٹر صاحبہ کی گفتگو سے میں ایک نقطے پہ پہنچا ہوں کہ اب ہمارے پاس اتنے جدید یہاں ادارے آ چکے ہیں، اتنا جدید نظام تعلیم آ چکا ہے کہ اب آپ کو چین جانے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے گا، چین ایک استعارہ ہے، یعنی دور تک جانے کا. آپ کے اپنے گھر میں تعلیمی نظام اتنی جدت اختیار کر چکا ہے، آپ اپنے علم کی سیرابی یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.